آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہمایوں دلاور کی فیس بک پوسٹ سے متعلق تحقیقات کے حکم کا معاملہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے حکم نامے کے پیرا 18 کی وضاحت کے لیے دائر درخواست پر اعتراضات دور کر دیے گئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ بڑا فیصلہ آیا ہے۔ سپریم کورٹ سے ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹس کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس وقت ایکٹ کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کا فیصلہ سناتے ہوئے اس ایکٹ کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ کچھ دیر قبل ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا اور اس وقت اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ریویو اینڈ ججمنٹس ایکٹ کا جو ایکٹ تھا اسے کل عدم قرار دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ 6 سماعتیں ہوئیں اور 6 سماعتوں کے بعد اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کل عدم قرار دے دیا ہے۔ 6 سماعتیں ہوئیں، واضح رہے کہ اور 6 سماعتوں کے بعد تمام تر آرگیومنٹ سننے کے بعد اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ آج کی تاریخ دی گئی تھی یہ فیصلہ سنانے کی اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کل عدم قرار دے دیا ہے۔ عامر سعید عباسی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، یقیناً بڑا فیصلہ ہے لیکن کن گراؤنڈز پر اسے کل عدم قرار دیا گیا ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے، انہوں نے پارلیمنٹ کی طرف سے جو نیا قانون بدلا گیا اور سپریم کورٹ کے اختیارات میں صرف تبدیلی کی گئی بلکہ اس میں اپیل کا حق بھی دے دیا گیا اور بہت سے سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کی گئی۔ اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے آج سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ 2023 کو کل عدم قرار دے دیا ہے اور غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ پارلیمنٹ کا دائرہ اختیار نہیں تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے اور یہ جو قانون سازی کی گئی تھی یہ بیونڈ جیورسڈکشن تھی اور اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا پارلیمنٹ نے۔ لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بنیاد کے اوپر کہ یہ عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور یہ پارلیمنٹ کا دائرہ اختیار نہیں تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے انٹرنل میٹرز میں مداخلت کرتے، کیونکہ آئین میں بہت واضح ہے کہ پارلیمنٹ مقننہ اور اس کے علاوہ عدلیہ اور تمام جو پلرز ہیں ریاست کے وہ الگ الگ ہیں اور تمام کی اپنی حدود و قیود ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی جو پارلیمنٹ یا کوئی بھی ادارہ ہے وہ دوسرے ادارے کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ 2023 کو کل عدم قرار دے دیا ہے، کیونکہ اس میں دوران سماعت وکلا کی طرف سے یہ بھی دلائل دیے گئے تھے کہ مخصوص افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی اور پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے، لہٰذا اس بنیاد کے اوپر بھی اس کو کل عدم قرار دیا جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں بھی مداخلت ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت ایسے ہوتے ہیں تو اس میں اگر اپیل میں کنورٹ کرنا ہے تو اس بات کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ کر سکتا ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندرونی معاملات میں پارلیمنٹ کی قانون سازی کے ذریعے مداخلت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آئین پاکستان جو قانون سے بھی بڑا ہے وہ واضح طور کے اوپر عدلیہ کی آزادی کی بات کرتا ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتا ہے اور پارلیمنٹ کسی بھی طریقے سے عدلیہ کی آزادی پر قدغن نہیں لگا سکتی۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ 2023 جو مئی 2023 میں منظور کیا گیا پارلیمنٹ کی طرف سے اور جون میں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، لیکن آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا، جو سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے قانون سازی کے ذریعے قدغن لگانے کی کوشش کی گئی۔ سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی جا سکتی، یہ کہا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ انہوں نے اس قانون سازی کو نہ صرف غیر آئینی قرار دیا، غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کل عدم قرار دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی۔ مقامی وکلا کی طرف سے یہ چیلنج کیا گیا تھا قانون سپریم کورٹ میں اور یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دے دیا گیا، بینچز کی تشکیل کے معاملے کو بھی قانون سازی کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، وکلا کرنے کا بھی اختیار دے دیا گیا اور دیگر بھی اس میں جو 7 شقیں تھی اس قانون کی ان 7 شقوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل عدم قرار دے دیا ہے اور یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ دلائل ہو رہے تھے کہ یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے، سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں مداخلت ہے، سپریم کورٹ کی اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئین پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کا ایک اہم جزو ہے اور اہم کردار ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی اور کسی بھی صورت کوئی بھی ادارہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔
نہیں کرے گا. عامر آپ ساتھ ہی رہے گا, ڈیٹیلز آپ نے کافی فراہم کر دی ہیں. عدیل وڑائچ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, بیورو چیف اسلام آباد. عدیل یہ بتائیے گا, فیصلہ تو سنا دیا گیا, تقریباً 2 ماہ کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا ہے جب سے اسے محفوظ کیا گیا تھا. عامر سید عباسی نے اس کی ڈیٹیلز بھی فراہم کی ہیں. کیا اب وفاقی حکومت کو اس طرح کی کوئی گراؤنڈ پیش کر سکتی ہے یا کوئی استدعا کر سکتی ہے جس پر یہ کہا جا سکے کہ دوبارہ سے اس کو فل کورٹ سنیں, کیونکہ اگر یہ تمام تر معاملات اگر فل کورٹ نے ہی دیکھنے ہیں تو اس کیس کو بھی فل کورٹ ہی سنیں؟ دیکھیں یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے. ایک ایسے وقت میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے جب یہ ایکٹ لانے والی حکومت جو ہے وہ گھر جا چکی ہے اور اب نگران حکومت جو ہے وہ مسند اقتدار میں بیٹھنے والی ہے, اور ایک ایسے وقت میں جب اسمبلی موجود نہیں ہے, ایک ایسے وقت میں جب اس سارے معاملے کو لے کر آنے والی, منظور کرنے والی جو اسمبلی ہے وہ گھر جا چکی ہے. تو ایسے میں یہ قانون کا قدم ہونا جو ہے یہ اس کا بڑا ایک ٹائمنگ کا بڑا امپیکٹ ہے. تو ایسے میں یہ ایکٹ جب کالعدم ہوا تو ماضی کو اگر ہم دیکھیں تو عدالتوں نے کبھی اجازت نہیں دی کہ ان کے اختیارات پہ کوئی قدغن لگائے, اور ایون پارلیمان جس کا یہ اختیار بھی ہے قانون بنانا, اور اسی ایکٹ آف پارلیمنٹ اور اسی جو کانسٹیٹیوشن جو پارلیمان نے بنایا اسی کے تحت یہ عدالتیں ہیں. لیکن جب ایک سسٹم چل رہا ہے تو ہم نے دیکھا ماضی میں کہ عدالتوں نے کبھی بھی, خاص طور پہ جو ججز کے تقرر کا معاملہ ہو, جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز کا معاملہ ہو, جو طریقہ کار اعلیٰ عدالتوں میں چل رہا ہے اس کے معاملے پہ عدالتیں اس بات کو ٹالریٹ نہیں کرتی کہ ان کے اختیارات پر قدغن لگائی جائے. عدالتیں اس معاملے کو اس طرح سے لیتی ہیں کہ یہ عدلیہ کی آزادی کو ہٹ کیا جا رہا ہے, اس کے اختیارات کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اس میں جو بدنیتی کے جو عوامل اور عنصر جو ہیں اس پرسپیکٹو میں عدالتیں اس معاملے کو دیکھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ عدالت نے اس معاملے کو بھی اپنے اختیارات میں کمی کے حوالے سے دیکھا, اور جو طریقہ کار برسوں سے چلا آ رہا ہے جب سے آئین پاکستان بنا اور اس کے بعد سے یہ عدالتیں قائم ہوئی, تو اس کے بعد سے یہ ہونے والی ایک بڑی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی تھی, اور اس میں طریقہ کار جو ریویو کا تھا اور جو کانسٹیٹیوشن آف بینچ کا جو طریقہ کار تھا, یہ ایک بڑی سٹرکچرل تبدیلی تھی, ایک بہت بڑی تبدیلی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے. تو ایسے میں جب یہ آرگومنٹس ہو رہے تھے تو اسی وقت یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ جس جانب پہ یہ چیزیں جا رہی ہیں, جس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں, جس طرح کے آرگومنٹس ہو رہے ہیں, تو اس کے یہ کالعدم ہوتا دکھائی دے رہا تھا. تو اس میں چیف منسٹر آف پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں ہے, اور اس کو کہا گیا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے تناظر میں اس کو دیکھا گیا, عدلیہ کے اختیارات کے تناظر میں سارے معاملے کو دیکھا گیا. تو اس جو نظر ثانی سے متعلق قانون بننے کے بعد بہت سے لوگوں نے امیدیں لگا رکھی تھی اس کا جو امپیکٹ تھا ان کے کیسز سے متعلق, تو اب وہ بھی معاملہ اس کو بھی ایک بڑا دھچکا لگا. تو ایسے میں وہ یہ قانون ایک ایسے وقت میں ختم ہوا کہ اب نئی گورنمنٹ آ کر اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائے گی جو کہ یقیناً اس کی پرائرٹی میں اس طرح نہیں ہوگا کہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کی پرائرٹیز میں تھا, اور جس انداز میں لیکن عدیل جو نگران سیٹ اپ ہے وہ اس پر کچھ کر سکتا ہے؟ جی, نگران سیٹ اپ پالیسی سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں لے کر چلتا. جو الیکشن ایکٹ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے, بڑے محدود اختیارات ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں جو اضافہ کیا گیا وہ صرف اکانومی ریلیٹڈ ایشوز تھے, پرائیویٹائزیشن سے ریلیٹڈ ایشوز تھے, تو ان سے متعلق معاملات میں صرف اضافہ کیا گیا. اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو عدالتیں اس سے پہلے یہ کہہ بھی چکی ہیں کہ اس میں نگران حکومتیں ہیں وہ اتنی امپاورڈ نہیں ہوتی کہ اس طرح کے اہم ڈیسیژن جو پالیسی سے متعلق ہوں, جو قانون سازی سے متعلق ہوں, اور قانون سازی کے لیے اب صرف ایک ہی ان کے پاس آپشن رہ گیا, وہ وایا صدر مملکت کو آرڈیننس کی صورت میں چیز آ سکتی ہے. تو ایسے میں یہ نگران حکومت میں نظر نہیں آ رہا کہ نگران حکومت اس معاملے کو لے کر چل سکے گی, کیونکہ وہ پی ڈی ایم حکومت کی پرائرٹیز میں تھا. ان کے اپنے سٹیکس تھے, ان کی اپنی دلچسپی تھی, ان کے اپنے کیسز کے مستقبل اس لیجسلیشن سے جڑے ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے وہ اس معاملے کو پرسو کر رہے تھے اور اٹارنی جنرل کو ہدایت دیتے تھے, اپنے وکلا کو ہدایت دیتے تھے,